بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار پیر۔ ناظرین، بچے پھول کی مانند ہوتے ہیں اور اللہ کے بعد والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں، ان کے لیے ایسا ماحول ان کو دیں کہ کسی قسم کا خطرہ ان کے قریب پھٹکنے نہ پائے۔ لیکن کیا کیا جائے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات وہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں بچوں کی گمشدگی، ان کے ساتھ درندگی کے واقعات، زیادتی کے واقعات، قتل، یہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے، لیکن اب یہ چکوال میں بھی یہ معاملہ، یہ مسئلہ، یہ گمبھیر مسئلہ پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ روز نوائی جو قصبہ ہے سیگل آباد، جو کہ تھانہ ڈومن کا علاقہ ہے، یہاں پر پہلے یہ خبر آئی کہ 6 سالہ کومل شہزادی وہ گم ہو گئی ہے۔ ابتدائی طور پر تو ایسا لگا کہ بچی ہے، کہیں آس پاس وہ چلی گئی ہوگی، تھوڑی دیر بعد اچھی خبر مل جائے گی کہ یہ بچی واپس گھر پہنچ گئی ہے، لیکن خبر ملی بھی تو انتہائی اندوناک کہ اس بچی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اتنا خوفناک اور اتنا افسوسناک یہ معاملہ تھا کہ ہر درد دل رکھنے والا وہ یہ خبر سن کر لرز گیا۔ جو والدین ہیں، جو باپ ہیں، جو ماں ہیں، وہ اس خبر سے دل گرفتہ ہو گئے، کیونکہ ایک یہ اس درد کو وہ پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہمارے سامنے اس وقت آیا ہے کہ جب اس وقت پورے پاکستان میں ایک الرٹ سی کیفیت ہے۔ لاہور سے اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک اغوا کار گروپ ہے جو بچوں کو اغوا کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے وائس میسیجز بھی چل رہے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ روز ہم نے سوشل میڈیا پر ہی دیکھا کہ ایک خاتون جس کو پولیس نے گرفتار کیا، اس نے بھی کئی بچوں کی اغوا کی وہ ذمہ داری قبول کی، وہ بچے بھی بازیاب ہوئے۔ تو یہ سلسلہ پاکستان میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے کئی کیسز ہیں، جس میں زینب کا کیس جو کہ قصور کی کمسن بچی تھی، اس کا کیس ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح دیگر اور علاقوں سے ایسے کیس سامنے آئے کہ جہاں پہلے بچی وہ گم ہوئی، پھر ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے ہمیں ایک کالر ٹیون ضرور سنائی دیتی ہے۔ آپ جس کو بھی کال کریں گے تو ایک زارا الرٹ کے نام سے ہمیں آگاہی مہم وہ دی جا رہی ہے، بچوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اور یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر قانون سے کی مدد کیسے لی جا سکتی ہے۔ اب یہ زارا الرٹ جو ہے، یہ زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی، کیونکہ جو قصور کی کمسن زینب تھی وہ تو بازیاب نہ ہو سکی، وہ تو زندگی کی بازی ہار گئی، لیکن ایک بل ضرور پاس کروا گئی کہ جس کا مقصد ہی بچوں کا تحفظ ہے۔ تو یہی ٹیون ہمیں سنائی بھی دیتی ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کتنے فائدہ مند ہے۔ کیا اس قسم کے واقعات کے بعد ہمیں وہ آگاہی حاصل ہوگی ہے؟ کیا بچے وہ سمجھ چکے ہیں، یا کم سے کم ان کو سمجھایا گیا ہے کہ ان کے ارد گرد کتنے خطرات موجود ہیں؟ کیا والدین اب بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، لیکن والدین کی بھی تو ذمہ داری ہے، آس پاس کے لوگوں کے بھی تو رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان ننھے منھے پھولوں کی حفاظت کریں۔ لیکن ہم ناکام ہیں، ہم بہت کچھ وہ نہیں کر پا رہے جو کہ ہماری ذمہ داری ہے، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہی یہ کومل شہزادی کے ساتھ ہوا۔ یہ شہزادی خوبصورت سا پھول، آپ دیکھیں کفن میں لپٹی یہ لاش، تو جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ دل جو ہے وہ لرز جاتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے۔ اور پھر اس بچی کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے، تشدد کے تو واضح نشانات ہیں، ابھی مکمل رپورٹ آنا باقی ہے، لیکن جس طرح تشدد کر کے اس کے بعد اس کا گلا کاٹا گیا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کو اس معصوم پر ترس بھی نہیں آیا۔ اب پولیس مصروف تفتیش ہے، کئی جہتوں پر وہ تفتیش کر رہی ہے، کئی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے، بہت سے اشارے بہت سے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں۔ پولیس ابھی تک اس پر خاموش اس لیے ہے کہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اس حوالے سے ہم نے کوئی کلیو دے دیا تو شاید ملزمان
اس سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے وہ خاموشی کے ساتھ ان کے سر پر پہنچنا چاہتے ہیں، ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری بھی دعائیں اور ہمدردیاں وہ متاثرہ خاندان کے ساتھ بھی ہیں اور ان لوگوں کے بھی ساتھ ہیں کہ جو اس کیس کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر ضرور اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس شاید ابھی وہ وسائل موجود نہیں ہیں، شاید وہ وسائل یوٹیلائز نہیں کیے جاتے، شاید عام آدمی کے لیے قانون اس طرح حرکت میں نہیں آتا کہ جس طرح خواص کے لیے وہ آتا ہے۔ اگر ڈھونڈنے پہ آئیں تو یہ بھوسے سے سوئی بھی ڈھونڈ لیں گے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور اگر نہ ڈھونڈے تو سامنے پڑا شتیر بھی ان کو نظر نہیں آئے گا، وہ بھی بازیاب نہیں ہوگا۔ یہی بچوں کے سلسلے میں بھی ہو رہا ہے۔ بچی جب اغوا ہوئی تو اس سلسلے میں جو شاید کوششیں ہونی چاہیے تھی وہ بر وقت نہیں ہو پائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پولیس نے کوشش نہیں کی، یقینی طور پر کوشش کی گئی ہے، DPO بھی 2-3 بار سیگل آباد گئے، لیکن جس لیول پر یہ ہونی چاہیے تھی یہ سرچنگ شاید اتنی نہیں ہو پائی۔ اسی طرح سب سے افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت اگر خدا نخواستہ کوئی کرائم ہو جائے تو پھر ہم پنڈی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں سے کرائم سین یونٹ وہ گاڑی آئے گی، وہ سارے شواہد کو اکٹھا کرے گی۔ ایک وقت تھا کہ یہ گاڑی چکوال ہوا کرتی تھی، اور ہونی بھی چاہیے، پورا ڈسٹرکٹ ہے، 17 لاکھ کی آبادی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پنڈی سے یہ گاڑی آتی ہے، پھر یہ سارے کرائم سین میں جو شواہد ہیں اس کو اکٹھا کرتی ہے۔ اب اس دوران 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور وہ لاش اس کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، وہ بھی لاش وہیں رکھنی پڑتی ہے۔ یہ بھی ایک قانونی مجبوری ہے، لیکن اگر کیا یہ اچھا ہو کہ یہ ڈسٹرکٹ کے اندر یہ گاڑیاں ہونی چاہیے، چند منٹوں میں یہ گاڑی پہنچ جائے، عملہ پہنچ جائے اور اپنا قانونی کام کرے۔ اس کے علاوہ جو جیو فینسنگ ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، تو ملزمان تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان بچوں کے قاتلوں کو گرفتار کریں، ہم اغوا کاروں کو گرفتار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بچے پھر یہ بازیاب ہو جائیں گے۔ اب اس سلسلے میں اس گتھی کو سلجھانے کے لیے پولیس مصروف تفتیش ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان شفاق قاتلوں کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عمومی طور پر ایسے کیسوں میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی شناسہ چہرے ہوتے ہیں، کوئی آس پاس کے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو وہ بچے جانتے ہوتے ہیں، پہلے سے جانتے ہوتے ہیں، اسی لیے بڑی آسانی کے ساتھ ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں بچوں کو یہ سمجھانا پڑے گا، بچوں کو بتانا پڑے گا کہ سارے ہاتھ ملانے والے، سارے جو ہاتھ آپ کی طرف بڑھتے ہیں وہ آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں بڑھتے، کچھ ہاتھ آپ کے گردن کی طرف اس کو سانسیں بند کرنے کے لیے بھی کچھ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ بچوں کو ضرور اس کی پہچان ہمیں کروانی پڑے گی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ چکوال کے حوالے سے بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس سلسلے میں پولیس پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس کیس کو حل کرے، تاکہ یہ جو خوف و ہراس کے سائے ہیں اس کو دور کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ مختلف ایسے اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت ہے کہ تاکہ فیوچر میں اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ اویئرنیس دینا اچھی بات ہے، چاہے وہ آپ کالر ٹیون کے ذریعے دیں، چاہے آپ واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے بتائیں، چاہے آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی بھی ہے، وہ بھی بچوں کی تربیت دیں، وہ بھی بچوں کو اس حوالے سے آگاہ کریں، اور پھر اسکولز میں بھی یہ ضرور سیشن ہونے چاہیے۔ ہم تعلیم پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی وہ فوکس کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی زیادہ فائدہ بھی ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ تربیت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، افراتفری ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے۔ تو تعلیم سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ تربیت کی طرف بھی آئیں، آگاہی کی طرف بھی آئیں، بچوں کو ان خطرات سے آگاہ کریں جو ان کے آس پاس موجود ہیں۔ کم سے کم ہر سکول میں ایک پیریڈ روزانہ ضرور ہو، اگر آپ روزانہ ممکن نہیں ہے تو ہفتے میں 2 رکھ لیں، 1 رکھ لیں، لیکن خدا را اس طرف توجہ ضرور دیں۔ حکومت بھلے توجہ دے یا نہ دے، لیکن کم سے کم والدین کو اور ان سکولوں کو اس طرف آنے کی ضرورت ہے، اور وہ بچوں کو آگاہ کریں ان خطرات سے۔ تو امید ہے کہ یہ خطرہ اگر پوری طرح ٹلے گا نہیں تو کم ضرور ہو جائے گا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ پاک یہ کومل شہزادی کو، جو کہ ایک فرشتے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، چھوٹی عمر میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی، بس ہماری دعا ہے کہ وہ ہماری شکایت اوپر جا کر نہ کرے، اور جس طرح اور بچے ہمارے یہ پھول جیسے ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر مصیبت سے بچائے، اور یہ جو اس بچی نے
قربانی دی ہے، میں سمجھتا ہوں اس قربانی کی برکت سے باقی اور والدین کے جو بچے ہیں اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے۔ اور اب پولیس پر پھر میں کہوں گا کہ یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ان سفاک قاتلوں کو پکڑے، قانون کے مطابق ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔